عمران خان نے جو بات باہر بھیجی ہے میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، مختصر ہے، زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کینگرو کورٹس ہیں، اس کے اندر کوئی ہمیں امید نہیں ہے فیئر ٹرائل کی، کیونکہ یہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں عاصم لا۔ عاصم لا جو کے مطابق جو وہ آرڈر دیں گے اس کے مطابق سزائیں ہو جائیں گی، اسی کے مطابق سارے ٹرائلز چلیں گے۔ اگر نئی ٹرائل چلنا ہوگا تو نہیں چلے گا، لیکن یاد رکھیں کہ جو ہمارے لائرز نے بھی بتایا ہے کہ جو ریکارڈ بن رہا ہے، جو یہ ٹرائلز کا ریکارڈ بن رہا ہے، یہ کبھی بھی آپ اس کو غائب نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کچھ جو ٹرائلز ہیں یہ ریکارڈ پہ جا رہی ہیں، اور آج نہیں تو کل یہ باہر آئے گا اور پتہ چلے گا کس کس نے کہتے ہیں نا غلط سزائیں دی ہیں، جان کے ہوئے کہ یہ ناجائز سزائیں ہیں، کس کس نے جان کے اور غلط طریقے سے انصاف جن کو دینا چاہیے تھا انہوں نے نہیں مہیا کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کیونکہ عاصم لا ہے اس وقت، جو مینڈیٹ چور ہیں، جنہوں نے سارے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا، جن کے پاس 17 سیٹیں تھیں، ان کو آپ نے، جنہوں نے ملک کا سرمایہ بھی چرایا ہے، جنہوں نے ملک کا پیسہ بھی، ووٹ بھی جنہوں نے چرایا ہے، ان کو آپ نے حکمران بنا دیا ہے۔ اور جو لوگ اپنے ملک کے آئین کے لیے کھڑے، اپنے ملک کے آئین کے لیے کھڑے ہوئے، جو رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جمہوریت چلے۔ اس لیے انہوں نے اس چیز کا واضح پیغام بھیجا ہے کہ جو یہ الیکشن کمیشن میں سزائیں دینے، جو کورٹ سزائیں دے رہے ہیں، یہ ناجائز سزائیں ہیں، اور بغیر اپیل کا انتظار کیے جو ہر ایم این اے اور ایم پی اے کا حق ہے کہ وہ اپیل کر سکتا ہے ہائی کورٹ میں، تب تک وہ نااہل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز جن کو نااہل کیا جا رہا ہے وہ ہائی کورٹ میں اپنی اپیل کر سکیں، ان کو انہوں نے جلدی میں نااہل کر دیا ہے۔ ان کو ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جلدی میں ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے۔ تو یہ تاریخ جب لکھی جائے گی، عمران خان نے کہا ہے یہ یاد رکھا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اگر جمہوریت کو جس شخص نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ راجہ سکندر سلطان ہے، کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں 17 سیٹوں والی پارٹی کو انہوں نے 2/3 اکثریت دلوا دیا 1.5 سال کے اندر۔ عمران خان نے آخری یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ یہ جمہوریت کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اس وقت آپ کے حقوق لیے جا رہے ہیں، ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئیں، آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوئیں، آپ پاکستان کے آئین کے لیے کھڑے ہوئیں، آپ پاکستان کے رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئیں۔ اور یہ وقت ہے کہ آپ پہ اگر آپ اس میں حصہ نہیں لیتے تاریخ میں، تو آپ بھی اتنا ہی نقصان پہنچا رہے ہیں جمہوریت کو جتنا ان لوگوں نے پہنچایا ہے، اگر آپ آج پاکستان کی جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ سب نکلیں، تحریک شروع ہو چکی ہے، آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں، پاکستان کے لیے، پاکستان کے رول آف لا کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ اور یہ تحریک، کیونکہ کئی لوگ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ 5 تاریخ کو ختم ہونی ہے، نہیں، یہ تحریک جب تک آپ کا ملک آزاد نہیں ہوتا، جب تک آپ کی جمہوریت اور آئین کی بالادستی نہیں ہوتی، رول آف لا نہیں ہوتا، یہ تحریک اب چل پڑی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اب یہ رکے گا، انشاءاللہ
ہم سارے اکٹھے ہو کر اپنے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ہم سب نے جیل بھی دیکھ لی ہے, بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, لیکن یقین کریں 60 FIR میں اگر میں نامزد ہوں, اور وہ کیا ہے, وہ قتل کے بھی کسی FIR میں نامزد ہیں, ہاں 302 کی کوئی FIR ہے. اگر آپ پوچھیں کہ ہمیں خوف ہے, نہیں, ہمیں خوف نہیں ہے, کیونکہ آپ کو خوف تب ہوتا ہے اگر آپ نے جرم کیا ہو. جب آپ نے خوف نہیں کیا, یہاں جیل سے لوگ نکل کر آ رہے ہیں, یہاں بچے ہمارے ملے ہیں, ینگ بچے جن کی پڑھائی افیکٹ ہو گئی, جن کی نوکریاں چلی گئیں, اور وہ اتنے ہی فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جیل کاٹی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا اور جنہوں نے ہمت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ دل سے خوف نکال دیتا ہے. ہمیں یقین کریں, جتنے ہم یہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں بیٹھتے ہیں, ایک چیز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے دل سے نکال دیا ہے, وہ خوف نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے نا, اس پہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور امید بھی رکھنی ہے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کے راستے پہ جائے گا جب لوگ اس کے کھڑے ہوں گے. ہم سارے ساتھ ہیں, اپنی جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے اور رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں, ایک چیز میں میسج دینا بھول گئی تھی, وہ میں دہرا دیتی ہوں, جو عمران خان کی طرف سے آیا, وہ یہ ہے کہ جو وزیرستان میں آپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بتایا کسی نے کہ وہاں لوگ آپریشن کے خلاف پرامن طریقے سے باہر نکلے تھے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تکلیفیں یہاں اٹھائی ہیں ہمارے علاقے میں, ہم یہاں نہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کا آپریشن ہو. تو انہوں نے جب پرامن طریقے سے انہوں نے احتجاج میں بیٹھے تھے, تو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اور اس میں کئی لوگ شہید ہوئے. اس پہ عمران خان کو بہت دکھ ہوا ہے, اور انہوں نے کہا ہے اس لیے وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ KP کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ PTI کی حکومت ہے. اس لیے انہوں نے اپنا دکھ کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا خیال ہے یہ آپریشن وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ وہاں کے اپنا جو امن ہے ان کو شامل کریں ساتھ, اور اس کو وہاں پہ سارا کچھ جو کام ہونا چاہیے وہ امن کے لیے ہونا چاہیے. وہاں پہ آپریشن حل نہیں ہے کہ آپ اس علاقے میں دوبارہ ایسا کوئی کام کریں جس میں سے جانی نقصان ہوگا اور وہ علاقہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا. یہ میں دیکھ کے بتانا بھول گئی تھی. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا, جو میں نے بتا دیتی ہوں, انہوں نے کہا تھا دیکھو میں بھی جیل میں بیٹھا ہوں, آپ جیل سے گھبرانا نہیں اور نہ ہی آپ سزاؤں سے گھبرائیں. یہ تحریک ہے, اور یہ جو تحریک چل رہی ہے, آپ صرف ایک فوکس رکھیں کہ آپ کا فوکس پاکستان کی جمہوریت کو بچانا ہے, اور اس کے لیے اگر جیل میں جانا پڑے تو اس سے نہیں گھبرانا, اگر نااہل ہو رہے ہیں اس سے بھی نہ گھبرائیں. تو یہ ان کا میسج اپنے پارٹی کے لیے.